ہاں جی، دوسرا حکم کیا ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. آگے تم اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. جی، دوسری بات کہ پہلی کہ آپ نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا، اور پھر لکھا کہ اپنے لیے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، یا زمین کے نیچے. اب دیکھیں خدا آپشن ہی نہیں چھوڑ رہا، خدا آپشن ہی نہیں چھوڑ رہا، نہ آسمان پر نہ زمین پر اور نہ ہی زمین کے نیچے جو پانی میں ہے تو ان کی صورت نہ بنانا. آگے ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، اور پھر تو ان کے آگے سجدہ بھی نہ کرنا، اور نہ ان کی عبادت کرنا، اور نہ ہی ان کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، کیونکہ میں تیرا خداوندوں کا خدا ہوں جو غیور خدا ہوں. اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ہاں جی، ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. امین. اور جو مجھ سے کیا رکھتے ہیں؟ عداوت رکھتے ہیں، ان کو سزا کا حکم کیا ہے؟ باپ دادا کی پشت تک ان کو کیا دیتا ہوں؟ سزا دیتا ہوں. بائبل مقدس میں سے آج جو دوسرا حکم ہے، ہم اس کی تیسری آیت سے شروع کریں گے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. پھر خدا نے آپشن بھی جو ہے وہ بھی ختم کر دی، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں بتھیرے لوگ ہیں جو آسمان پر امتیاز کرتے ہیں. سمجھتے گئے کہ نہیں؟ بتھیرے ایسے قومیں ہیں جو آسمان پر امتیاز کرتے ہیں اور اپنے مقدس دنوں کا آغاز کرتے ہیں. بتھیرے ایسے ہیں جو زمین پر قدرت کے ساتھ امتیاز کرتے ہیں اور اپنے مقدس تہواروں کا آغاز کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پانی کی مخلوق کو مانتے ہیں، یعنی زمین کے نیچے کی جو مخلوق ہے ان کو مانتے ہیں اور پھر اپنے مقدس دنوں کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے لیے ہم جو مسیحی ہیں ایسا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر اپنے مقدس تہواروں یا دنوں یا مہینوں یا صدیوں کا آغاز کریں. بلکہ خدا نے بڑی سختی سے ملامت کی گئی ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل کے اندر جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، ساؤل بادشاہ سے لے کر آگے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، ان سب بادشاہوں کے ساتھ خدا کا ایک ہی مطالبہ رہا، اور وہ کیا ہے کہ اونچے مقاموں کو ڈھا دو. اونچے مقاموں کو ڈھا دو. یہ اونچے مقام کیا تھے؟ یہ دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے. یہ دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے. سلیمان بادشاہ نے ہیکل کے بعد اونچے مقاموں کی بھی تعمیر کروائی تھی. یاد رکھے خدا اس سے بڑا غضبناک ہوا. خدا کہنے لگا کہ اب تجھ سے سلطنت جاتی رہے گی، کیونکہ تم نے میرے حضور غیر معبودوں کے کیا کیے ہیں؟ تعمیر مندر کیے. سو خدا کو شروع سے لے کر ان سب چیزوں سے بڑی کراہیت رہی ہے. خدا بڑا غضبناک ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب عہد کا صندوق چرا لیا گیا، لوٹ لیا گیا بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عہد کے صندوق کو لا کر اپنے
مندر میں رکھ دیا. انہوں نے کہا مقدس ہے. یہودیوں کا یہ عہد کا صندوق کیا ہے؟ مقدس ہے، اور ہم اسے اپنی مقدس جگہ پر رکھ دیں. لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ جس خدا کا عہد کا صندوق ہے وہ غیور اور زوراور اور فتح مند خدا ہے. اب پجاری عہد کا صندوق رکھ کر چلا گیا، مندر کو تالا لگا گیا. اگلے دن دیکھا تو وہ مورتیاں جھکی ہوئی تھی. یہ حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ آپ پتھر کو جھکا نہیں سکتے. کسی چٹان اگر وہ کھڑی ہو وہ چٹان ٹوٹ جائے گی لیکن جھکے گی نہیں. وہ چٹان پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن جھکے گا. لیکن یہاں پر ایک ایسا کام ہوا ہے کہ وہ جھک گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اور جب پجاری نے صبح آ کر دیکھا تو کس کے آگے جھکا ہے؟ عہد کے صندوق کے آگے. خدا کو بڑی کراہیت ہے. اور یاد رکھے خود لوسیفر کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لوسیفر نے صرف جملہ ہی بولا تھا. کیا جملہ بولا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ شیطان نے کیا جملہ بولا تھا کہ میں اپنا کیا کروں گا؟ ہاں، خدا سے بھی اپنا سخت خدا سے. جملہ ہی بولا یا تو نہیں نا. اور خدا اس بات سے غضب نہ. پھر اس کے حق میں لکھا گیا اے صبح کے روشن ستارے تو ٹوٹ کر آسمان سے گرایا گیا. کہا ہی تھا اس نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا. اور خدا اس بات سے غضب نہ ہوا. اب اس کی وجہ سن لیں. خدا جو ہے وہ غیرت والا خدا ہے. ہمارا خدا کیا ہے؟ غیرت والا خدا ہے. غیرت مند بندہ بھی ہوتا ہے. اب جب اس بندے کی آپ غیرت کو جب اتارتے ہیں تو پھر وہ اپنی غیرت کے آگے کیا کر دیتا ہے؟ کچھ بھی کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کچھ بھی کر دیتا ہے. اکثر عدالتوں میں کچہریوں میں مقدمے چلتے ہی غیرت نے انہوں قدر کا. غیرت نے جب انسان کی غیرت رکھتا ہے تو خدا کتنا رکھتا ہے؟ خدا اپنے برابر کسی کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھے بائبل کے اندر بار بار اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. مرد خدا موسیٰ جب یہ 10 احکامات لینے کے لیے مقدس پہاڑ پر گیا تو پتہ نہیں قوم نے نیچے کیا کیا بت پرستی بچڑا بنا لیا. اور موسیٰ کے حق میں لکھا ہے کہ اسے خدا کی غیرت آئی. کیا آئی؟ سے خدا کی غیرت آئی. اور اس نے کیا کیا؟ غصے میں ان لوگوں کو اس بچڑے پر مار دیا اور اس بچڑے کے ٹکڑے. خدا نہیں پسند کرتا. پھر جب ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کی 5ویں باب اور اس کی 7ویں اور 9ویں آیت سے تب بھی ہمیں خدا کی غیرت یعنی خدا کا یہ حکم وضاحت سے دکھائی دیتا ہے. چلے نکال لیے گا عیسائیہ کی کتاب نکالیے گا. اس کی چیپٹر نمبر 47 اس کی 6 اور 7ویں ہے. حضور عیسائیہ کی کتاب. ہاں جی ملا کسی کو؟ خداوند اسرائیل کا بادشاہ. ہاں ذرا غور سے سوچیے. خداوند اسرائیل کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اور آگے اور اس کا فدیہ دینے والا. فرماتا ہے جی کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. میں ہی کیا ہوں؟ اول اور آخر. اول ہوں اور آخر ہوں. یعنی میں ہی آغاز ہوں. تم جو بنی اسرائیل ہو
تم جو مسیحی ہو اس بات کو جان لو کہ میں ہی اول ہوں. جب زمین و آسمان کی نیند نہ رکھی گئی میں تھا اور میں ہی آخر. آگے اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. اور میرے سوا تمہارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. آگے اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی کون میری طرف بلائے گا؟ ہاللیلویا. تو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا. آمین. اب خداوند یہوہ پاک خدا جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں. البتہ آگے وضاحت بھی کی گئی ہے جب ان تمام چیزوں کو مخلوقات کو بنایا گیا تب میرا کوئی دوسرا صلاح کار نہیں تھا، میرا کوئی دوسرا مددگار نہیں تھا. میں ہی ہوں اول، میں ہی ہوں اول. اب نئے عہد نامہ کی طرف آئے. پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 21 اور 22. نیا عہد نامہ اس کے بارے میں بھی وضاحت کرتا ہے. ہاں جی 10واں باب 21 اور 22. تم خداوند کے پیالے تم خداوند کا ذرا غور نہ سن لے. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے اور شیاطین کے پیالے میں سے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. دو آنچوں. نہیں پی سکتے. ہاں میرا مطلب سن لو ایک دن بیٹا. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالوں میں سے پی ایسے کو سوچا رکھنے والا انسان، دو روشہ رکھنے والا انسان، دو خیالات رکھنے والا انسان. وہ کرتا کی آگے پڑھیے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان میں شریک. اب خداوند کا دسترخوان کیا ہے؟ بات قریبی نہیں ہے. شیاطین کا دسترخوان کی ہے. شیاطین کا دسترخوان تیرا کام ہو جائے گا. آ لیا تیرا کڑائی لیا تیرا کام ہو جائے گا. تم خداوند اور شیاطین کے دسترخوان میں شریک نہیں ہو سکتے. اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی وضاحت سے کہا آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو وہ ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے سے عداوت رکھے گا، یا دوسرے سے محبت اور پہلے سے عداوت رکھے گا. ابھی دونوں کام کریں گے. ابھی یسوع کو بھی رکھے ابھی پاپے بلے نو بھی رکھے. ابھی دونوں کام رکھے. وہ بھی نہ ناراض ہوئے وہ بھی نہ اس طرح سے دعا بھی کرنی ہے. جمعے والے دن سجدہ اتنے بھی کرنا. دیکھو جی وہ بھی تو رب کی بنائی ہوئی مخلوق کے نا انہوں نے رب دیا کی ہیں عبادت کی ہیں. انہوں نے رب دیا کی ہیں جا رب ہے انہوں چھڈ کے انہیں عبادت کرنے والے پیچھے سی تر پے. عجیب منطق ہے ہمارا، عجیب خیالات ہے. مجھ سے یہاں پر کسی نے کہا کہ پادری صاحب میں ابراہیم نو بھی سد لینا، میں موسیٰ نو بھی سد لینا. میں کہ بھائی تم سارے سد سکنا پر مینو نہیں سد سکتا، مینو نہیں سد سکتا کیونکہ وہ تو خیالی پلاؤ جو سد رہے ہیں. اب انسان کی اتنی اوقات ہے کہ انبیاء اکبر انبیاء اصغر کو ہم بلا سکیں.
بائبل میں ایک عورت نے جرت کی ہے شادی کرنی ہے، اور اس کا انجام جو اس کا ہوا، اس کے بعد کسی نے ایسی جرت ہی نہیں کی۔ اول یہ ہمارے خیالات ہے، ابھی یسوع بھی بنے ہیں کہ انہوں نے بھی رکھے۔ آج آپ کو اسپیڈ کے اندر بتھیرے ایسے نامور لوگ مل جائیں گے جنہوں نے آگے بائبل رکھی ہے، پیچھے اور کام کر رہے ہیں۔ آگے بائبل کا کام ہے، پیچھے بابیاں کا کام ہے، غیر معبودوں کا کام ہے، شیاطین کا کام ہے۔ بتھیری ایسی مائیں پھرتی ہیں، بتھیرے ایسے بابے پھرتے ہیں، بتھیرے ایسے پادری بھی پھرتے ہیں۔ سو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کی ان سے کیا ہے، کراہیت ہے۔ ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا، آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، تو ایسے لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، ایسے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اور نہیں اے بندے سے انہیں کی ذمہ داری کرنی ہے، انہیں کی خدا ادھر اپنا ہے روڑا ہے، ادھر سے گھر ہے جی، ادھر سے باہر ہے جی۔ جو شیاطین کی فیور میں ہوں گے نا، وہ آپ کی فیور میں نہیں کبھی کھڑے ہوں گے۔ جو ان کے متحد ہوں گے وہ آپ کے مددگار نہیں بنیں گے، لیکن خدا کے لوگ ان کے مددگار بن سکتے کہ چل کی پتہ کہ وہ بچ جائے، کدو توبہ کر لے، کدو اقرار کر لے۔ خدا کے لوگ ایسا کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ سو یاد رکھے، ہم دو دسترخوانوں پر نہیں رہ سکتے۔ میرے بعد شاعر بانی بھی رہنی ہے، پھر شاعر بانی تو بعد کہنا اے کام تیرا میرا ہو جائے، تو آپ دو دسترخوانوں پر نہیں رہ سکتے، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کو اس سے کیا ہے، کراہیت آتی ہے، غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے۔ یاد رکھیے، قوم بنی اسرائیل نے جب خدا کو چھوڑا تو انہوں نے نقصان پایا۔ انہوں نے کیا پایا؟ یہ وہ قوم تھی جو 300 بندوں کو لے کر لاکھوں کو مار آیا کرتی تھی، 300 بندوں کو لے کر لاکھوں کو مار آیا کرتی تھی۔ اب خدا کو چھوڑا، غیر معبودوں کی طرف ہو گئے، لاکھوں کی فوج ہے، اور تھوڑے سے لوگوں سے مار کھا کر آ گئے، تھوڑے سے لوگوں سے مار کھا کے، کیونکہ خدا کو غیر معبودوں سے غصہ کراہیت آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس بات کو بھی یاد رکھیں، غیر معبود صرف دیوی دیوتا نہیں ہے، آپ کی عادات بھی غیر معبودوں جیسی ہو سکتی ہے، آپ کا رویہ بھی غیر معبودوں جیسا ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ بھی غیر معبودوں جیسی ہو سکتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں خدا سے روبرو ہونے والا ہوں، خدا سے بات کرنے والا ہوں، خدا سے کلام سننے والا ہوں، اور خدا سے اپنی سنانے والا ہوں۔ ایسے وقت کے ہمیں دولت کا بڑا جھانسا آ جائے، ہمیں شوق کا آ جائے، ہمیں گھر کا آ جائے، ڈرامے کا آ جائے، کدھر آ جائے؟ آج کل کہڑا چل رہے ہیں؟ چلو ہمیں یاد آ جائے، وہ ایپیسوڈ آنے والا ہے، وہ تو یہ آپ کی جو عادات ہے، آپ کے جو رویے ہیں، یہ بھی غیر معبودوں والے ہیں، کیونکہ خدا اپنے برابر کسی کو دیکھنا نہیں پسند کرتا۔ اس کی سمپل سی مثال ہے، میں اکثر دیتا ہوں، ہمیں ایک طرف چرچ کا انویٹیشن آئے اور ایک طرف سالگرہ کا آئے، کس سے جاؤں گے؟ سالگرہ سے۔
غیر مقبول ہے۔ ہاللیلویا، بھائی کے لیے تعریف ہے۔ خدا کے درمیان جو آئے اور آپ اسے خدا سے بڑھ کر درجہ دے دیں تو آپ اپنے اندر ایک معبود پالے بیٹھے، اس معبود کو مٹانے کی کوشش خود کریں۔ تو ہم کس چیز کا چناؤ کریں گے؟ سالگرہ کا۔ کیوں؟ اسے میری بہن نے آنا ہے، میرے برا نے آنا ہے، اسے روٹی پکانی، کیک کٹنا ہے، ڈی جے بھی لگنا ہے، تو چرچ کے ذریعے نا جی نہ ہوں میں ادھر پادری نے کہنا بیٹھو تو دعا کرو، چڈو ایسی چھڑ دیں اگلی آئی پادری کو سنانا کہ کچھ۔ سو یہ چیزیں آپ کے اگر درمیان ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، آپ اپنے اندر ایک خدا کو پالے بیٹھے، جب تک آپ اس خدا سے کنارہ نہیں کریں گے حقیقی خدا کی طرف آپ نہیں آ پائے۔ سو ضرورت ہے تو میرے حضور غیر مقبولوں کو نہ ماننا، کوئی آپشن نہیں۔ پانچویں آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے، اگر تو ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا نہ صرف تجھے ملے گی بلکہ تیری نسلوں تک پہنچے گی، تیری آنے والی پیڑھیوں تک پہنچے گی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دادا کرے اور باپ بھی ڈوبتے اور اس کا آگے بیٹا بھی ڈوبتے؟ ہے کہ نہیں حیران کن بات؟ لیکن اصل ہے، یہ وعدہ اصل ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ 10 حکم جو ہے، یہ 10 کمانڈ جو ہیں، خدا نے خود تحریر کی ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، یعنی کوئی کمی پیشی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ پردادے نے کیا میں نے توبہ کر لی تو اثر رہے گا، اثر رہے گا۔ اثر مٹانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم۔ آج کل ہم بڑے جذباتی ہیں جی، بھائی صاحب دعا کرو، دعا کرو کہ میں چنگا چنگا، ہم ایسے، لیکن یاد رکھیں باپ داداؤں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، ممکن ہے، لیکن ٹائم پیریڈ ضروری ہے۔ امین۔ آئیے اپنے ایڈر صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے۔